بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي آمین یا رب العالمین. میسج آف دا قرآن نائٹ 20 کے ساتھ دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید. آج ہم 12ویں رکوع سے سورۃ آل عمران کے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ آیت نمبر 110 سے اس 12ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. You are indeed the best community that has ever been brought forth for the good of mankind. تم تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو جو کہ انسانوں کے لیے نکالی گئی، جو کہ انسانوں میں سے لائی گئی. تم ان میں سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. You enjoin the doing of what is right and forbid the doing of what is wrong, and you believe in God. تم انکریج کرتے ہو، تم حکم دیتے ہو اس کا جو کہ صحیح ہے، اور تم منع کرتے ہو اس سے جو کہ غلط ہے، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Now if the followers of earlier revelation had attained to this kind of faith, it would have been for their own good. اگر پچھلی جو کتب کو یا اہل کتاب، اگر اہل کتاب جو ہے اس قسم کا ایمان رکھتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. But only few among them are believers, while most of them are iniquitous. تو صرف چند ہی ہیں ان میں سے جو ایمان رکھتے ہیں، باقی زیادہ تر اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، اکثر جو ہیں وہ باغی ہیں، اکثر جو ہیں وہ انیکویٹس. 111 لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى but these can never inflict more than a passing hurt on you. نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر بالکل ذرا سا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. And if they fight against you, they will turn their backs upon you in flight. اور جب وہ تم سے لڑیں گے تو وہ بالکل پلٹ کے بھاگنا شروع کر دیں گے، اپنی پیٹھ دکھا کے بھاگنا شروع کر دیں گے. ثم لا ينصرون and will not be helped. اور ان کا کوئی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا. یہاں پہ 82nd فٹ نوٹ کی طرف چلتے ہیں. As is obvious from the opening sentence of the verse 110, this promise to the followers of the Quran is conditional upon there being or remaining a community of people who enjoin the doing of what is right and forbid the doing of what is wrong and truly believe in God. تو یہ جو پرومس، یہ وعدہ ہے اس آیت کے اندر کہ وہ تمہیں ذرا کہ سے زیادہ، یعنی تھوڑا سا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہلکا سا نقصان، ہلکا سا ضرر پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو اور کہ جب وہ تمہارے خلاف لڑنے پہ آئیں گے تو ہلکا سا پہنچا سکیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا بھاگ پڑیں گے، پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے. یہ جو وعدہ ہے یہ انہی مومنین کے ساتھ وعدہ ہے جو 110 میں جن کا ذکر ہوا، کہ جو بہترین امتوں، یعنی امتوں میں سے بہترین امت کا حصہ ہیں، جو کہ صحیح بات کی طرف بلاتے ہیں اور غلط بات سے روکتے ہیں. تو صحیح کام کی دعوت دیتے ہیں اور غلط کاموں سے روکتے ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے یہ وعدہ ہے کہ جو بھی کفار ہیں
وہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑے کے، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں یہ، تو یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے. اینڈ as history has shown, this promise is bound to lapse whenever the Muslims fail to live up to their faith. اور جس طرح سے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ پرومس، یہ جو وعدہ ہے اللہ کا، یہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے جب مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں یا اپنے ایمان کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہ کر سکیں، تو یہ وعدہ پھر ان کے ساتھ نبھا نہیں ہوتا. اب آیت نمبر 112. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ. Overshadowed by ignominy are they wherever they may be, save when they bind themselves again in a bond with God and a bond with men, for they have earned the burden of God's condemnation. تو ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ تھوپ دی گئی، ان پہ تھپکی لگ گئی ذلت کی، جہاں بھی وہ ہوں ان کے اوپر ذلت جو ہے نا تھوپ دی گئی. اچھا، سوائے اس کے الا بحبل من اللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بانڈ میں ہوں، وحبل من الناس، کہ وہ لوگوں کے ساتھ کسی بانڈ میں ہوں، اس کے علاوہ ان کے اوپر جہاں کہیں بھی ہو ذلت تھوپ دی گئی ہے. وباءوا بغضب من اللہ for they have earned the burden of God's condemnation، کہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دی ہے. وضربت علیہم المسکنہ and are overshadowed by humiliation، اور اگین وہ جو ذلت تھوپ دی گئی تو پھر اب وہ ذلیل ہو کے رہ گئے، تو اوور شیڈوڈ کہ مکمل طور پہ گھیرے جا چکے ذلت سے. اور علیہم المسکنہ، مسکنہ اصل میں وہ مسکین کا لفظ جو ہے کہ جن کا کام رک جاتا ہے، جو موو نہیں کر سکتے، جن کی زندگی رک جاتی ہے، یہ مسکنہ ادھر سے جا کے ملتا ہے. تو جب جن کے اوپر ذلت طاری ہو گئی تو اب ان کا زندگی کا آگے چلنا جانا، وہ زندگی گاڑی رک جاتی. وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. All this has befallen them because they persisted in denying the truth of God's messages. یہ کیوں ہوا ان پہ؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، ان کو چھپانا، اس پہ ہٹ درم ہو گئے کہ جانا زبردستی اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانا ہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ and enslaying the prophets against all right. اور یہ کہ انبیاء کا قتل بغیر حق کے، بلا وجہ یا بلا صحیح وجہ، کہ حق کے بغیر، کسی سچی ریزن کے بغیر ان کو قتل کر دیتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. All this because they rebelled against God and persisted in transgressing the bounds of what is right. تو یہ کیوں یہ سب کچھ کیوں ان کے اوپر ہوا؟ وہ تذلیل اور جو مسکنت ان کو کیوں فیس کرنی پڑی؟ کیونکہ انہوں نے کہنا نہ مانا. عصو، دے ریبلڈ، انہوں نے اللہ کے احکامات کی پامالی کی، اس کو نہیں مانا، اور اعتداد یعنی کانوا یعتدون and persisted in transgressing، اللہ کی حدود کو پامال کیا، یعنی حدود کو کراس کر گئے، اور انہی میں سے رہے. وکانو، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والوں میں سے ہوئے. لیسو، اچھا یہاں پہ ذرا 83rd اور 84th فٹ نوٹ کی طرف بھی چلتے ہیں. بحبل من اللہ وحبل من الناس، اس کے اوپر ایک آیا، اور بما کانوا یعتدون کے اوپر بھی آیا. 83, that is, if they return to the concept of God as the Lord and sustainer of all mankind and give up the idea of being God's chosen people, which creates a barrier between them and all other believers in the one God. تو اگر وہ اللہ کے حبل، یعنی اگر وہ واپس اس طرف آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے،
کہ الحی القیوم، یہاں پہ لارڈ اینڈ سسٹینر رب اور قیوم، کہ وہ سسٹینر آف آل مین کائنڈ، کہ اسی کو مانے. اور حبل من الناس، ٹھیک ہے، تو حبل من اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانے، اور ڈیونٹی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اسکرائب نہ کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوا. اور لوگوں کے ساتھ کیا معاہدہ ہوگا کہ لوگوں میں ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسا اپنے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ان کو وہی سٹیٹس دیں گے یا وہی اسی طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے جیسے اپنے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اپنے آپ کو چوزن ونز یا ایک سلیکٹڈ کمیونٹی اس طرح سے ڈیل نہیں کریں گے، اس طرح سے اپنے آپ کو پرسیو نہیں کریں گے. تو اگر لوگوں کے درمیان ویسے ہی ڈیل کریں گے جیسے اپنے آپ سے ڈیل کرتے ہیں، یعنی ان آل فیئرنیس، اور ایسا نہیں کہ جو کچھ رولز ہیں وہ ہم اپنے اوپر لگائیں گے اور ان کے اوپر کوئی اور رول ہوگا. تو اگر اس طریقے سے معاملات رکھیں گے تو پھر وہ جو لوگوں کے ساتھ حبل ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حبل ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے پھر ان کو بچت ہو جائے گی جو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت آنی ہے. 84th, the above passage, as the very similar one in 261, relates specifically to the children of Israel. تو یہ والی جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کے اوپر جو بات آئی ہے اسی کے ضمن میں. Although this section as a whole, verses 110 to 115, obviously refers to the followers of Bible in general. تو یہ اب آیات کا جو سیٹ ہے پورا 110 سے 115 کا، یہ بنی اسرائیل اہل کتاب، جو جنرلی اہل کتاب کا ذکر ہے. تو اس میں پھر جو بھی بائبل فالوورز ہیں، چاہے وہ جوز اینڈ کرسچنز ہوں، دونوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. دیٹ از ٹو بوتھ دا جوز اینڈ دا کرسچنز. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی. سو دس واز 112. اب 113 کی طرف. لیسو سواء، بٹ دے آر ناٹ آل alike، سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، among the followers of earlier revelation there are upright people. تو سب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے کچھ ایسی بھی امت ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ قائمہ، بالکل اپرائٹ ہیں. یتلون آیات اللہ، who recite God's messages، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آنا اللیل وہم یسجدون، throughout the night and prostrate themselves before him. تو ساری رات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں. یہاں پہ 85th فٹ نوٹ، literally an upright community، امت قائمہ، ایسی کمیونٹی جو کہ بالکل کھڑی ہو، بالکل سیدھی ہو. A reference to those among the followers of the Bible who are truly believers. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے جو تورات انجیل کو ان فالوورز کی بات ہو رہی ہے جو کہ واقعی ایمان رکھتے ہیں. The last sentence verse 110 above. And observe the bond with God and with men. اب یہ وہ بحبل من اللہ و حبل من الناس کے ساتھ بھی جا کے جڑتا ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا 85th. اب آیت نمبر 114. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. They believe in God and the last day، وہ اللہ پہ اور یوم آخرت، وہ جو آخری دن پہ ایمان رکھتے ہیں. And enjoin the doing of what is right and forbid the doing of what is wrong. تو صحیح بات کی طرف، صحیح بات کا حکم یا صحیح بات کی طرف انکریج کرتے ہیں اور غلط بات سے منع کرتے ہیں. And vie with one another in doing good works. اچھا، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور ایک دوسرے سے خیرات میں، یعنی بہتر چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کمپیٹ کرتے ہیں، بہتر کاموں میں کمپیٹ کرتے ہیں کہ کون سب سے آگے رہے گا. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، and these are among the righteous، اور یہی ہیں جو اچھے لوگوں میں سے ہیں، جو righteous صالحین، جو صالحین میں سے ہیں، جو اپنے معاملات کو بہتر کرنے والے، اپنے معاملات کو درست کرنے والے میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، and whatever good they do they shall never be denied the reward thereof. جو بھی وہ اچھا کریں گے ان کے ریوارڈ کو بالکل اس کا کفر نہیں کیا جائے گا. وہاں پہ یکفروہ لکھا ہوا ہے، اس کو چھپایا نہیں جائے گا. جو بھی اچھا وہ کام کریں گے ان کو کبھی نہیں چھپایا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین،
God has full knowledge of those who are conscious of him. کہ اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں جو متقین ہیں، جو کہ اس کے حوالے سے چوکنے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے آگاہ رہتے ہیں، خبردار رہتے ہیں اس سے. اب 116 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. Behold, as for those who are bent on denying the truth, neither their worldly possessions nor their children will in the least avail them against God. تو جو کفر کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے پہ تلے ہوئے ہیں، جو انکار پہ تلے ہوئے ہیں، تو لن تغنی عنہم، ان بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا، کوئی جو ہے نا ان کو فائدہ نہیں دے گا. تغنی ان کو غنی نہیں کرے گا. کیا کیا چیزیں نہیں کریں گی؟ اموالہم، جو بھی ان کے اموال ہیں، جتنے مال ہیں ان کے پاس، وہ بالکل بھی ان کو سفائس نہیں کرے گا. ولا اولادہم، ان کی جو بھی اولاد ہے. اور بائی دا وے جو اولاد کے علاوہ جو چٹے پٹے جو اپنے آپ کو جانا، ہم لوگ بھی میٹافوریکلی استعمال کرتے ہیں کہ جی جو بہت زیادہ ہی کوئی obsessed ہوتے ہیں کسی سے، یا جو بالکل جڑے ہوتے ہیں، غلط صحیح سب چیز ان کی جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہے کہ جیسی وہ ان کی اولاد ہے، ایسے ہے جیسے اولاد ہے، تو آل میں سے آتے ہیں. تو اور اس کے اوپر میمز بھی ہیں کہ جی وہ جی کاش آپ ہمارے ابو ہوتے. تو وہ جو وہ والی مینز انہیں پہ اپلائی ہوتی ہیں کہ جو اتنا کفر کو یا کافروں کو اتنا سپورٹ کریں. اب ظاہر ہے یہاں پہ ظاہر ہے ایک کیٹیگری ڈیفائن ہو گئی، تو اس کیٹیگری کے حوالے سے ہی بات ہوگی کہ وہ کفر کو یا کفر کرنے والوں کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں جیسے ان کے والد ہوتے ہیں. تو بہرحال تو ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، تو جنہوں نے کفر کیا ان کو کوئی بھی مدد نہیں ملے گی، یا ان کو فائدہ نہیں دے گا. جو کچھ بھی ان کے مال ان کو فائدہ نہیں دے گا، ان کی اولاد ان کو فائدہ نہیں دے گی. من اللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ، اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ایک بھی چیز کوئی بھی ہے بالکل بھی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And it is they who are destined for the fire therein to abide. اور یہی ہوں گے جو کہ آگ میں جلیں گے. یہ آگ کے اصحاب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ آگ کے ساتھ منسلک ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، the parable of what they spend on the life of this world. جو بھی وہ اسپینڈ کرتے ہیں، جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، مال نکالتے ہیں اس دنیا کے لیے، وہ ایسا ہے جیسے کمثلی ریح فیہا صرغ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت. Is that of an icy wind which smites the tilth of people who have sinned against themselves and destroys it. یہ اس برفانی ہوا کی طرح ہے. آئسی ونڈ، اتنی ٹھنڈی ہوا جو کہ جو بھی آپ نے کھیتی بوئی ہوتی ہے اس سب کو، اور وہ کھیتی جس میں لوگوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہو، اور وہ آتی ہے ہوا اور وہ اس کو برباد کر دیتی ہے. ساری کھیتی جو انہوں نے ٹلس جو بھی انہوں نے بیج بوئے ہوتے ہیں ان سب کو برباد کر دیتی ہے، پورے کراپ ختم ہو جاتی ہے. وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم يظلمون. For it is not God who does them wrong, but it is they who are wronging themselves. کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، بلکہ وہ اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا. اب اس میں اس میں 86th فٹ نوٹ کی طرف چلتے ہیں. In a marginal note connected with hit commentary on this verse, زمخشری explains this parable thus. تو زمخشری جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے explain کرتے ہیں. If the tilth, that is, the gainful achievement of those who deny the truth is lost, it is lost in its entirety, with nothing remaining to them in this world and in the life to come. Tilth یعنی gainful achievement، ایسی achievement یا ان کے وہ بیج کو ظاہر ہے کہ یہاں پہ محاورتاً استعمال کیا جا رہا ہے، جس چیز کے اوپر انہوں نے محنت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اب یہ پہلے جن کی کانڈمنیشن آئی، ذلت مسکنت والے لوگ، کفر کرنے والے لوگ، جن کو نہ ان کی اموال نہ اولاد فائدہ دیں گی،
یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو فلانتھروپسٹ کہتے ہیں ٹپیکلی، اور یہ لوگ جب اپنا مال خرچ کرتے ہیں کسی بھی کاز کے لیے یا کیریئر کے لیے، اور اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی گین ہوگا، کوئی فائدہ ملے گا، تو ان کی وہ مثال ہے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، اس دنیا میں بھی کچھ نہیں بچے گا، آخرت میں بھی کچھ نہیں بچے گا. تو جو انہوں نے بویا ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے، مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. while on the other hand the tilth of a believer is never lost in its entirety. کہ جو بلیور ایمان والا اگر کوئی بیج بوتا ہے تو وہ مکمل طور پہ کبھی ختم نہیں ہوتا. for even if it is seemingly lost، کہ اگر آپ کو لگے، ایمان والوں کو لگے کہ ہاں وہ کچھ دیر کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے کھو گیا ہے، یا یہ کہ وہ نہیں دے رہا اس طرح سے فائدہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، there remains to him the expectation of a reward in the life to come. کہ جو دنیا میں اگر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس سے کچھ نہیں نکلا، تو آخرت میں آپ کا وہ ویٹ کر رہا ہے، آخرت میں وہ جو آپ نے بیج بویا تھا وہ آپ کو مل جائے گا. فار ہز پیشنس ان ایڈورسٹی، اس سبب کہ وہ اس نے اس پہ صبر کیا. تو جو اس نے صبر کیا، دنیا میں اس کا رزلٹ نہ ملا، اس کے اوپر صبر کیا، وہ چیز اس کو مل گئی آخرت میں. In other words, the above Quranic phrase is meant to stress the completeness of loss of all efforts in the case of those who are bent on denying the truth. تو الفاظ دیگر کہ یہ جو قرآنک فریز ہے، ظاہر ہے وہ فصل کے بارے میں، یہاں پہ جو ہے اصابت حرث قوم، ٹھیک ہے، تو حرث قوم ظلموا انفسهم، حرث قوم ظلموا انفسهم، یہ جو فریز ہے اور اس کے ساتھ جو ہونا ہے فاہلکت، تو یہ کمپلیٹنس آف لاس، مکمل طور پہ سب کچھ ہر چیز کا کھو جانا، یہ اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور ادھر اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آف آل ایفرٹس ان دا کیس آف دوز ہو آر بینٹ، تو اب وہ جو لوگ ظلم پہ اڑ چکے ہیں، کفر پہ اڑ چکے ہیں، تو ان کی جو ساری باقی اچھائیاں یا جو خرچ کیا بھی انہوں نے، جو بیج لگائے بھی انہوں نے، ان سب وہ سب ختم ہو جانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، یہ ہے آیت 118. O you who have attained to faith، اے ایمان والو، do not take for your bosom friends people who are not of your kind. مت بناؤ دوست ان میں سے جو کہ تم جیسے نہیں ہیں. اچھا، لا یألونکم خبالا، کہ وہ کوئی جو تمہیں کرپٹ کرنے کی کوئی ایفرٹ نہیں چھوڑتے. ودوا ما عنتم، کہ they would love to see you in distress، کہ وہ بہت ان کا دل کرتا ہے کہ تمہیں وہ ڈسٹریس میں دیکھیں، تمہیں دیکھیں کہ یہ فیل ہو رہا ہے، تمہیں دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. ان کو بہت اس چیز سے محبت ہے، اس چیز کی خواہش ہوتی ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، vehement hatred has already come into the open from out of their mouths. تو جو ان کے دلوں میں نفرت ہے وہ ان کی زبانوں سے آلریڈی باہر آ چکی. افواہہم، تو وہ ظاہر ہو چکی، ان کے جو منہ پہ آ چکی. وما تخفی صدورہم اکبر but what their hearts conceal is yet worse. تو جو ان کی نفرت ہے وہ زبان پہ تو جتنی بھی آئی، جو ان کے دل میں نفرت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اکبر، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، we have indeed made the signs thereof clear unto you if you would but use your reason. تو ہم نے تو کھول کھول کے بیان کر دی اپنی آیات، اگر تم عقل اختیار کرو یا عقل لو، عقل سے کام لو. تو ہم نے اس کو اپنی آیات کو کلیئر کر دیا. یہاں پہ 87 اور 88. Literally from among others than yourselves. Some of the commentators incline to the view that this expression comprises all non-Muslims. اچھا، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دوست نہ لینے سے مراد یہ کہ، یا قریبی دوست، bosom friends، قریبی دوست سے مراد پھر یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو اس کو دوست نہ بناؤ. But this view obviously conflicts with 68:9 where the believers are expressly allowed to form friendships with such of the non-believers as are not hostile to them and to their faith. تو لیکن یہ جو رائے ہے
کہ تمام غیر مسلم جو ہے نا ان کو قریبی دوست نہیں بنانا چاہیے. یہ کنفلکٹ کرتا ہے سورہ نمبر 60 کے ساتھ. تو جہاں پہ ایمان والوں کو یہ بالکل ایکسپریسلی واضح طور پہ الاؤ کیا گیا کہ آپ ان غیر مسلموں سے بالکل جو ہے نا رشتہ قائم کر سکتے ہیں, دوستی جوڑ سکتے ہیں, کہ جو ان کے ساتھ اور ان کے ایمان کے ساتھ ان کے وہ ہاسٹائل نہیں ہے, یعنی ان کے دشمنی نہیں ہے ان کے اندر, آپ کے ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. Moreover, the sequence makes it clear that by those who are not of your kind are meant only people whose enmity to Islam and its followers has become apparent from their behavior and their utterances. تو یہاں پہ ویسے بھی کلیئر ہو گیا کہ جن کو آپ نہیں لے سکتے دوست اپنا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں جو نفرت ہے وہ زبان پہ ہلکی پھلکی تو آئی نا, آئی تبھی آپ ریکگنائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کی جو نفرت ہے اسلام کے حوالے سے فار ایگزامپل, یا آپ جن چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے حوالے سے وہ زبان پہ ان کے آ چکی ہے, اور جو دل میں ان کے ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. رائٹ. The rendering adopted by me, people who are not of your kind, implies that their outlook on life is so fundamentally opposed to that of the Muslims that their genuine friendship is entirely out of the question. تو یہ جو علامہ اسد نے جو کہا کہ پیپل آف ناٹ یور کائنڈ, جو تمہارے جیسے لوگ نہیں ہیں, اس سے مراد کیا لی کہ ایسے لوگ جن کا آؤٹ لک آن لائف, کہ ان کی طرز زندگی یا زندگی کو دیکھنے کا طریقہ اتنا واضح طور پہ مختلف ہے, اتنا زیادہ ڈفرینٹ ہے آپ کے اپنے زندگی سے اپنے. اور دیکھیں نا لائف سٹائل وہی والی بات کہ دین, آپ کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے تو ان کا اتنا زیادہ مختلف ہے, یعنی جو آپ کا دین ہے ان کا دین اتنا زیادہ مختلف ہے کہ اس میں دوستی کی سینس جو ہے نا وہ بنتی ہی نہیں ہے, اور وہ دوستی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تو ان کو پھر دوست نہیں بنایا جا سکتا. سو دس واز آیا 118. اچھا ہاں 88 بھی ہے کہ they love that which causes you distress. تو انہوں نے لٹرل کو کاپی کر دیا یہاں پہ کہ جو بھی چیز تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ بھی بات سینس بناتی ہے کہ اگر ہمارا اور ان کا دین مختلف ہے تو جو چیز ہمارے دین سے ٹکراتی ہے وہ ہمیں تکلیف تو دے گی, جو چیز ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے وہ ہمیں تکلیف دے گی, اور پھر کیونکہ وہ ہمارے دین کو فنڈامنٹلی اپوز کرتے ہیں تو ان کو یہ دیکھ کے خوشی ہوگی کہ یہ دیکھو کہ جو اس کو نقصان ہوا, تو وہ پھر ایسوسیٹ کریں گے کہ وہ اس دین پہ چلتا ہے اسی لیے اس کو نقصان ہوا, تو اور وہ خوش ہوگا اس بات پہ, اس کو خوشی ہوگی اس بات کی کہ ہم اس نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں. اب آیت نمبر 119. ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. Lo, it is you who are prepared to love them, but they will not love you, although you believe in all of the revelation. ہاں تم تو ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے, اور جبکہ تم جو ہے نا وہ تو تمام کے تمام کتاب کے اوپر کلی ایمان رکھتے ہو, تمام کتاب کے اوپر پورے طریقے سے ایمان رکھتے ہو. تو پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر واپس آتے ہیں فٹ نوٹ کی طرف. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا and when they meet you they assert we believe as you believe. تو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل جس طرح تم ایمان لائے اس طرح ہم بھی لاتے ہیں. آمنا. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. But when they find themselves alone they gnaw their fingers in rage against you. تو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ مطلب کھرچ رہے ہوتے ہیں, اپنے ناخنوں سے اپنے آپ کو کھرچ رہے ہوتے ہیں اور غصے کے اندر تمہارے خلاف. تو غیظ تو جو یعنی وہ جو غصے کے اندر جو آپ اسکریچ کرتے ہیں کہ یہ کہ جانا میں کس کے پاس تھا یا میں کیا کر رہا تھا, تو اپنی خلوت جو ہے ان کی وہ بالکل مختلف ہے اور آپ سے نفرت سے بھرپور ہے. قل موتوا بغیظکم, سے perish in your rage, مر جاؤ اپنے جانا غصے کے اندر. ان اللہ علیم بذات الصدور, behold God has full knowledge of what is in the hearts of men.
تو بے شک اللہ تعالیٰ جو جو سینوں کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس سے خوب آگاہ ہیں۔ اب آئیے جو ہم چلتے ہیں 89 89 فٹ نوٹ کی طرف، دیٹ از انکلوڈنگ دا ریولیشن آف دا بائبل۔ سو ہاں، اب یہ بہت اہم ہے کہ جو مسلمان ہے کوئی بھی اور ایمان والے ہیں، ان کا تو پھر کلی مکمل کتاب کے اوپر ایمان ہے، اور مکمل کتاب سے کے ایمان سے مراد پھر بائبل بھی ہے۔ اور اصولی طور پہ جو جو انجیل تورات جو کچھ بھی ہم اصلاً جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اور یعنی جو تمام کتب نازل ہوئیں رسول اللہ سے پہلے بھی نازل ہوئیں، ان پہ بھی ایمان ہے۔ تو اور ظاہر ہے کہ اس کا جو عملی مظہر ہے اس کی بھی ضرورت ہوگی پھر، کہ اگر بائبل میں سے اگر کوٹ کیا جائے، اور وہی والی بات ہے کہ وہ کسی بھی اصول کے خلاف نہ ہو، ہمیں بے شک وہ بری چیز لگے، ہمیں اس کو بھی قبول کرنا ہے، اس میں بھی ایمان رکھنا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 119 اور اب آیت نمبر 120۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم and if good fortune comes to you it grieves them۔ تمہیں کوئی چیز اچھی چیز کوئی چھو لے، کوئی کوئی بھی اچھی چیز حسنتن کوئی وہ تمہارے قریب آ جائے، وہ تمہیں چھوئے، تو ان کو بہت برا لگتا ہے، بہت یعنی صدمہ ہوتا ہے ان کو اس بات پہ۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا and if evil befalls you they rejoice in it۔ تو اور جب کچھ تمہارے ساتھ برا ہو جائے، تمہیں کوئی مصیبت تمہارے پہ آن پڑے، یا کوئی بھی غلط چیز ہو جائے تمہارے ساتھ، برا کام ہو جائے، یفرحوا بہا، بہت خوش ہوتے ہیں، they rejoice in it۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا but if you are patient in adversity and conscious of God their guile cannot harm you at all۔ مگر اگر تم صبر رکھو، تصبروا، صبر رکھو، اور اللہ کے حوالے سے چکنے رہو، اللہ کے تعالیٰ کے حوالے سے اویئر رہو، لا یضرکم، ان کا کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے وہ، کیدہم شیئا، اپنے اس پلان کے ذریعے سے کوئی بھی وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، ہلکا سا بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، دیر گائل۔ اچھا، اب قید وہ فریب کے اندر بھی، یا وہ جو فریبی پلان ہوتا ہے ایک جو سازش کے سینس میں، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں وہ گائل کو کن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ shrewdness as demonstrated by skilled in deception, the quality of being crafty, the use of tricks to deceive someone۔ تو یہ جو ان کا گائل ہے کہ جی وہ اوپر سے میٹھے میٹھے اور اندر سے اتنی نفرت، تو یہ جو چیز ہے یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، لیکن صبر ضروری ہے۔ اپیرنٹلی لگے گا، ایک تو اینٹیسپیشن کے اندر سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں تمہارے خلاف، تو وہ کیا کر گزریں گے، تو کیا کر سکتے ہیں، کیا کر گزریں گے، ایک تو اس اینٹیسپیشن کا بہت خوف ہو جاتا ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کہ جو ہلکا سا نقصان جب پہنچتا ہے تو وہ گیو اپ کر جاتے ہیں، ہار مان بیٹھتے ہیں، جی بس پھر ہم سے نہ ہو پائے گا۔ تو اگر ہلکا سا صبر کر لیں تو، اور اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیں، اویئر رہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہے ہیں، کیا یعنی اپنی زندگی سے ہی کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آگاہ رہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ پھر ان کا کوئی بھی جو ضرر نہیں پہنچ سکے گی، نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، for verily God encompasses with his might all that they do۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ان کے جو بھی اعمال ہیں ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، مکمل طور پہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو 12واں رکوع ہے وہ ختم ہوتا ہے 120 پر، اور یہیں پہ آج کا جو سیشن ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں۔
سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.